نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين فلا إن تصبروا وتتقوا فيأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مردفين صدق الله العظيم. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے. سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، مگر ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے. لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لیتا ہے اس کا نام، اس کے نام میں 2 مرتبہ میم اچھا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہجری کیلنڈر جو ہے وہ شروع ہو چکا اور مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا. کل کچھ واقعات جو ہیں وہ ہو چکے تھے کہ سن 1 ہجری میں قباء میں آمد ہوئی اور ساتھ ہی مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. اس کے فضائل کل بیان ہو چکے. مدینہ طیبہ میں داخلہ ہوا اسی 1 ہجری میں اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. مدینہ کے فضائل میں کل مختصراً گوش گزار باتیں ہوئی تھیں. ایک حدیث جو رہ گئی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے ممکن ہو سکے، ویسے تو موت کا اللہ کو ہی پتہ ہے، فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو موت مدینے کے اندر آنی چاہیے. اس لیے فرمایا میرے مدینہ میں ایک تو دجال کا داخلہ نہیں ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ جو حالت ہے اسلام میں مدینے میں جس بندے پر موت آئے گی وہ بندے کی قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروں. لیکن ایمان بنیادی شرط ہے، وگرنہ تو عبداللہ بن ابی بھی ادھر ہی ہمارا جو منافقین کا سردار ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں کل باتیں ہو گئیں. مسجد نبوی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجرے بنوائے. ہجرت پہ آتے ہی مسجد نبوی کی تعمیر کے فوراً بعد چونکہ ام المؤمنین حضرت سودا جو تھی اس وقت نکاح میں تھی، ایک حجرہ کی تعمیر اسی وقت ہوئی. پھر اسی ہجری کے اندر حضرت عائشہ کی رخصتی بھی ہو رہی ہے. جب ان کی رخصتی ہوئی تو اس وقت دوسرا حجرہ بھی بن گیا. جوں جوں ازواج مطہرات کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، یہ حجرے جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا. لیکن یہ حجرے کیا تھے؟ یہ حجرے انتہائی سادہ، چھت اتنی اونچی کہ آدمی اوپر ہاتھ کرے اور ہاتھ جو ہے وہ چھت کو لگ جائے. انتہائی سادگی. اور یہ حجرے ہیں کن کے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی توسیع کے وقت جب حجرے گرائے جانے لگے تو فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش یہ حجرے جو ہیں یوں ہی باقی رہتے تاکہ آنے والی دنیا دیکھتی کہ 2 جہانوں کے بادشاہ اپنے مکانات کے اندر کتنی سادہ زندگی گزار رہے ہیں. آج یہ باتیں ہم سے مفقود ہو چکی ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے ان کی آباد کاری، مہاجرین کی آباد کاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ جس وقت روس نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ، بہت سارے افغانی ہمارے بھائی وہ ادھر آئے اور آج بھی الحمدللہ
ان کی تیسری نسل یہاں موجود ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آنے والے لوگوں کو کیسے آباد کیا جائے، ان کا کیا انتظام کیا جائے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنا پیارا انتظام کیا کہ آپ نے ایک معاہدہ ترتیب دیا جسے مواخات مدینہ کے نام سے کہا جاتا ہے. مواخات بھائی چارہ، ایک صحابی انصار اور ایک صحابی مہاجرین، ان میں سے ایک صحابی کو لیا اور دونوں کو بھائی بنا دیا. اور ان صحابہ اکرام خاص کر کے جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے پھر اپنے مہاجرین بھائیوں پر اتنی قربانی دی کہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ آدھا کر کے ان کو دے دی. آج یہ بات مجھے سنانی بڑی آسان ہے، آپ سن بھی بڑی آسانی سے رہے، لیکن کیا اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ اس وقت ابھی جو تازہ معاملہ گزرا زلزلہ زدگان کا، سیلاب زدگان کا، بہت ساری ہم نے ان کی مدد کی، بہت ساری مدد کی، لیکن اگر میں یا آپ میں سے کوئی بندہ ہم سے پوچھے، میں اپنے آپ کو کیوں مستثنا کروں، کیا ہم میں سے کسی بندے نے اپنی جائیداد کا آدھا بھی نہیں، تیسرا حصہ بھی نہیں، چوتھا حصہ بھی نہیں، کوئی بندہ ہے جس نے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ ہی دے دیا؟ کوئی بھی نہیں. یہ وہ صحابہ اکرام ہی تھے جن کے دلوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، جنہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کی آیات سنی تھی، اور جن کا ایمان کامل تھا اس بات میں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ رب العزت کئی گنا دنیا میں بھی لٹائیں گے اور آخرت کے اندر اس کا اصل بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. شاید چشم فلک نے وہ نظارے نہ دیکھے ہوں کہ جس وقت یہ مواخات مدینہ کا معاہدہ ہوا، انصار مدینہ نے کتنی قربانی دی. صرف ایک واقعہ اس کا اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ مہاجر ہیں، مکہ سے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو ان کا بھائی بنا دیا. مکہ سے آنے والے مہاجر کا نام عبد الرحمن ابن عوف اور مدینہ کے انصاری بھائی کا نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے نا بھائی بنا دیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جتنے باغات ہیں ان میں سے بھی آدھا آپ، میری جتنی زمینیں ہیں ان میں سے بھی آدھا آپ کا، میرے مکان کے درمیان سے دیوار لگانی ہے تب بھی لگا سکتے ہو، ویسا آدھا کرنا ہے تب بھی میری طرف سے اجازت ہے. اور اگلی بات، عبد الرحمن بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، یہ بھی پردے کے احکام نازل نہیں. عبد الرحمن بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھو، ان میں سے جو بیوی آپ کو اچھی لگتی ہے میں ساتھ اسے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس کے ساتھ نکاح کرو. کون بندہ ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے سے مہاجرین جو تھے انہوں نے بھی اتنا خیال رکھا اپنے انصار بھائیوں کا. اسی کی مثال ہی لے لیجئے. حضرت عبد الرحمن فرمانے لگے میرے بھائی یہ سارا آپ کو مبارک ہو، آپ کی طرف سے آ گیا، صرف مجھے جو ہے نا مدینے کا بازار اس کا رستہ دکھا دو. کچھ تھوڑے سے پیسے ان کے پاس تھے، ادھر سے پنیر کھجوریں یہ 1-2 چیزیں لے کے فروخت کی. دوسرے دن وہ جتنا بھی نفع ہوا پھر اس کو لے کر فروخت. چند ہی دنوں کے اندر حضرت عبد الرحمن نے عوف جو ہے مدینے کے بہت بڑے تاجر بنے. تجارت اگر شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کی جائے، وہ یاد ہوگا ایک دفعہ بتایا تھا کہ جن تاجروں کو قیامت والے دن جنت میں رسول اللہ کی سنگت نصیب ہوگی ان کی کتنی صفتیں بتائی تھی؟ یہ ہوتے ہیں نا سوال. 2 صفتیں بتائی تھی، التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا اور ایماندار. خائن نہ ہو. شریعت کی حدود کے مطابق کی جائے تجارت تو تجارت جو ہے بڑی ہی نفع بخش. تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار نے درخواست کی یا رسول اللہ
ہم انہیں اپنی ہر چیز آدھی دینا چاہتے ہیں، باغات آدھے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا کرو، اپنے باغات کا آدھا پھل جو ہے ان کو دے دو، باغات تمہاری ملکیت میں ہی ہے۔ یعنی ادھر سے اتنا ایثار ہوا اور آگے سے آنے والے مہاجر بھائیوں نے بھی اس ایثار کو سلام کیا اور بقدر کفایت اتنا اپنے انصار بھائیوں سے لیا جتنے سے صرف ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ تو یہ مہاجرین کی آباد کاری جو ہوئی تو مواقعات مدینہ سیرت کی کتابوں میں اس معاہدے کا میثاق مدینہ، چونکہ اب مسلمانوں کی یہ ریاست بن چکی تھی تو میثاق مدینہ یہ کن کے ساتھ ہوا کہ مدینے کے جو آس پاس کے قبائل تھے، مدینے کی مضبوطی کے لیے، مدینے کو محفوظ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا کہ یہودی اور مسلمان یہ آپس میں دوست ہیں، اگر یہودیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تیسرا بندہ اوپر سے آ کے لڑائی کرے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ مدینے پر کوئی بندہ بھی حملہ آور ہوگا تو دونوں جو ہے نا فریق اس کا دفاع کریں گے، کوئی فریق قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ یہ سارے معاہدے کی شقیں جو ہیں میثاق مدینہ کی آپ غور کریں تو ایک چیز ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی ساری شقیں مسلمانوں کو مضبوط کر رہی۔ اب دیکھو نا، یہودیوں پر حملہ کس نے کرنا تھا؟ آج آ کے حملہ تو ہونا تھا مسلمانوں پر، تو معاہدے کی شق کہ دونوں میں سے کسی پر بھی حملہ ہوگا تو دوسرا اس کا تعاون کرے گا۔ مدینے پر حملہ، دونوں پر حملہ متصور ہو، کوئی بندہ قریش کی مدد نہیں کرے گا، مسلمانوں نے تو نہیں کرنی تھی، کرنی کس نے تھی؟ یہودیوں نے کرنی تھی نا۔ تو یہ ساری شقیں جو ہیں یہ مسلمانوں کو مضبوط کر دیں۔ ہمارے پرویز مشرف صاحب علیہ ما علیہ جس وقت انہوں نے اپنے اڈے دیے تھے نا افغانستان کے خلاف، تو اس وقت انہوں نے بھی میثاق مدینہ کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، اگر میں امریکہ کے اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو میں کوئی جرم نہیں کر رہا، میں وہیں سے دیکھ کے کر رہا۔ بندہ پوچھے کہ اس معاہدے کی جتنی شقیں ہیں وہ ساری کی ساری شقیں جو ہیں ان کا فائدہ کس کو ہو رہا؟ مسلمانوں کو، اور اس کی جو بھی معاہدے ہوئے اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ کفار کو، اور سارا نقصان کس کو ہوا؟ مسلمان۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میثاق مدینہ یہ بھی سن 1 ہجری میں ہوا، مدینہ شریف کے مضبوط دفاع کے لیے اور اس کے سپورٹ کے نظام کے لیے۔ اسی پہلی ہجری کے اندر حضرت سلمان فارسی جو ہے یہ مسلمان ہوئے، ان کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مدینے کے اندر اکثریت مذہب کے لحاظ سے کس کی تھی؟ یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں کے اندر 10 بندے جو ہیں سب سے بڑے عالم تھے، سارے یہود کا علم ان 10 بندوں کے پاس تھا، اور ان 10 میں یہ شخصیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے ہیں میں اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا، اچانک میرے کانوں کے اندر آواز جو ہے نا وہ آئی کہ وہ نبی آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے تو کھجور کے درخت سے چھلانگ لگائی اور نعرہ لگایا، دوڑتا ہوا میں اس جگہ پہنچ گیا جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جلووں میں تشریف فرما تھے۔ فرماتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی بے ساختہ میرے منہ سے الفاظ کیا نکلے؟ لیس بوجہ کذاب، جھوٹے بندے کا چہرہ ایسا تو نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ یہ جھوٹا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہے، اشارہ ہی کر وہ کشتی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، کشتی جو ہے وہ اشکولے کھانے لگی۔ یاد ہے وہاں کیا کیا تھا؟ اللہ نے پورا کیا تھا۔ پورے میں نام کس کا نکلا تھا؟ حضرت یونس کا۔ کیا انہوں نے حضرت یونس کو پھینک دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا پورا غلط ہے، دوبارہ کرو، اتنا خوبصورت چہرہ یہ پھینکنے والا نہیں ہے۔ دوبارہ سے 3 دفعہ جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ادھر سے پرچی پڑھتے ہیں، ادھر سے چہرہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے سچے نبی کی پہچان
کہ اس کا چہرہ جو ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ باقی دلائل کو ایک طرف بھی رکھیں تو سچے نبی کا چہرہ دنیا کے عیبوں سے پاک ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بڑے مشہور ہے، احسن من کا لم ترقت عینو، عینو تو نہیں، ان کے اشعار میں ہے عینی، یہ تو بعد میں حضرت امیر شریعت نے عینو فرمایا تھا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ امیر شریعت فرمایا کرتے تھے میں اگر حضرت حسان کے پاس ہوتا تو میں یہ لقمہ دیتا کہ حضرت جی عینی نہ فرمائیں، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ نے کتنی دنیا دیکھی، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، طائف دیکھا، یوں کہیں کہ کسی آنکھ نے بھی آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ اجمل من کلم تلد النساء، ہماری آنکھیں دیکھیں کیسے؟ دیکھیں گی تو تب جب کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہوگا، تو جب کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں تو ہماری آنکھیں کیسے دیکھیں؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب اللہ آپ کی شکل مبارک کو بنا رہے تھے اللہ آپ سے پوچھ کے بنا رہے تھے کہ میرے محبوب اب میں تیری پیشانی بنانے لگا ہوں، بتا کیسی بناؤں، اب میں تیری پلکیں بنانے لگا ہوں، بتا تیری پلکیں کیسی بناؤں، تیری آنکھیں بنانے لگا ہوں، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہ رہے تھے اللہ ایسے ایسے آپ کی صورت مبارکہ کو بنا رہا۔ تو باقی سارے دلائل اپنی جگہ، لیکن سچے نبی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا چہرہ جو ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہی صاحب علم اور منصف بندہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں، یہ رسول اللہ کا حسن، حضرت یونس علیہ السلام کا حسن، حضرت یوسف علیہ السلام، انبیاء تو سارے ہی حسین ہوتے ہیں، کہاں سچے انبیاء اور کہاں قادیان کا جھوٹا نبی۔ یقین کریں پہلے تو چلو ہمارے بچپن میں کتابیں تلاش کرنی پڑتی تھی اس کی فوٹو دیکھنے کے لیے، اب نیٹ کھول لیں اور نیٹ کھول کے اس کی سرچ کریں تصویر سامنے، یقین کریں کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکیں گے جنہوں نے نہیں دیکھی کہ اتنا بد شکل، اور کہیں ایک تو ہمارے ذہنوں میں ہی نفرت ہے نا، نہیں اس کی شکل کے اندر خوبصورتی والی کوئی چیز نہیں، جو بھی خوبصورتی ہے ایک آنکھ چھوٹی ہے اور دوسری آنکھ جو ہے وہ بڑی بدنما سا اس کا چہرہ ہے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں میرے استاد محترم مولانا منظور احمد چریوٹی، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، تو وہ چھوٹا سا ایک نا خاکہ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا مرزے کی کتابوں سے ہی لے کر، عجیب و غریب لطائف ہے اس عالم کے، اب ان کی اپنی کتابوں سے یہ چیزیں ملتی ہیں، سیرت الماضی کے نام سے، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر دور میں لکھی جا رہی ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے اس بے ایمان کی سیرت پر سیرت ماضی لکھی، اس کے اندر بیٹا راوی ہے، بیٹا کہتا ہے کہ ایک دفعہ والد صاحب جو ہے مسجد میں تشریف لائے اور مقتدی جو ہے وہ دیکھ کر ہنسنے لگ پڑے، تو ابا جی نے آگے سے آیت پڑھی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جی، کہ نبی کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا چاہیے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جی آپ کی پگڑی کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، تو والد صاحب نے جس وقت پگڑی اتار کے دیکھا تو وہ پگڑی کی جگہ امی جی کی شلوار کو باندھ دیا۔ اب اندازہ کریں، اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، تو استاد پھر جو ہے نا بڑا اس پر تھوڑا سا وہ کرتے تھے، فرماتے تھے جو بے ایمان پگڑی کی جگہ بیوی کی شلوار باندھ لے، اوپر والا بٹن نیچے والے کار میں، نیچے والا اوپر والے میں، قمیض کے بٹن جو ہے وہ کچکن کے کاجوں میں، ہاں ایک ہاتھ کے جیب کے اندر مٹی کے ڈھیلے ہوں پیشاب کو وہ جو ہے پکانے کے لیے، اور دوسرے جیب کے اندر جو ہے وہ گڑ ہو یا میٹھا ہو اور وہ ڈھیلوں کو جو ہے کھانا شروع کر دے۔ پھر جوتے کی پہچان نہیں ہے، دایاں پاؤں بائیں میں، بایاں پاؤں دائیں میں، کہتا ہے کہ اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کہ ایک دفعہ اماں کی دادی اماں نے نشان لگا کے دیا کہ یہ نشان جس جوتے پر لگا ہوا ہے نا
یہ جوتا دائیں پاؤں میں پہننا ہے۔ ابا جی کی سادگی دیکھو، وہ پھر بھی کہہ دو پٹھے پیرے۔ استاد فرماتے تھے جس بے ایمان کو دائیں اور بائیں جوتے کی تمیز نہ ہو، اسے وہی رحمانی اور وہی شیطانی میں کیسے کرے؟ تو استاد اس کا چھوٹا سا حلیہ پیش کر کے فرمایا کرتے تھے، پہلی نظر میں اگر کوئی دیکھے تو کیا سمجھے گا کہ نبی ہے تو کوئی کارٹون ہے؟ تو یہ سچے نبی کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میرے کانوں میں پہلی آواز ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، السلام علیکم، السلام۔ یہ جن کی توفوں میں سے وہ مفتی صاحب پہلے بھی اس پر بحث کر چکے ہیں۔ اطعموا الطعام، بھوکے پیٹوں کو کھانا کھلاؤ، فک العانی، اپنے جو ہے نا قیدی ان کو آزاد کرواؤ۔ تو یہ پہلی حدیث بھی انہوں نے سنا دی۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کی روح تھی، وہ بھی اسی سال کے اندر ہو رہی ہے۔ مدینہ میں پہنچ کر یہودی کے جادو ٹونے کے اندر بے ایمان بڑے مشہور تھے۔ اب انہوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ جتنے بھی مسلمان عورتیں یہاں آئی ہیں ہم نے ان پر جادو کر دی ہے، اب مسلمانوں کی عورتیں جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہیں، اب ان کے ہاں کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہوگی، اگر کسی کے ہاں ہوئی بھی تو وہ بیٹی ہوگی، بیٹا تو کسی کے ہاں نہیں۔ تو سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت اسماء بنت ابی بکر اور ہجرت کی رات جو کھانا لے کے آیا کرتی تھی، ان کے ہاں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر رکھا گیا۔ ان کی پیدائش کی خوشی میں مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے اور مسلمانوں میں چیزیں تقسیم کی گئیں کہ یہودی جو ہیں اگر انہوں نے جادو کیا بھی تھا تو اللہ نے اس جادو کا زور جو ہے وہ توڑ دیا۔ جہاد کی اجازت جو ہے وہ اسی سال کے اندر ہو رہی ہے۔ آذان نماز جو ہے تو وہ تو ہجرت کی رات فرض ہو چکی ہے۔ اب مسلمان جس وقت آئے مدینہ میں، اب اس پر بحث ہو رہی ہے کہ اب مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا۔ اس کے لیے مشورہ ہوا، کسی نے کہا جی ناقوس بجایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ پھر کہا جی بھوک بجایا جائے، فرمایا یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ فرمایا جی آگ جلائی جائے، فرمایا یہ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اب یہ بات میں اس لیے زور دے کے کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی مشابہت سے کتنا جو ہے منع کر دیں، واضح الفاظ ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ مشابہت نہ کیا کرو، اور ایک حدیث کے لفظ من تشبہ بقوم فهو منهم، جو بندہ جس قوم سے مشابہت کرتا ہے قیامت والے دن کو بھی انہی میں سے ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج میرے نوجوان بچوں کے، میرے بھائیوں کے بالوں سے لے کر جسم کے سارے کپڑوں تک سارے کے سارے سٹائل جو ہیں وہ عیسائیوں والے، اور یہ آج کا رونا نہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، کہ ہمیں پاکستان دیکھنا تو نہیں نصیب ہو۔ وہ اپنے دور میں کہہ رہے ہیں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے ہوئے ہو۔ وضع ذہنی وضع قطع میں تم نصارا عیسائیوں جیسی ہے تمہاری ذہنی وضع قطع شکل و صورت، تمدن میں حنود کہ تمہارے رہنے سہنے کے طریقے جو ہے وہ ہندوؤں والے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج کے مسلمان کو دیکھ کر یہودی بھی شرما رہے ہیں کہ اتنی نافرمانیاں تو ہم نے بھی اللہ کی نہیں کی تھی جتنی مسلمان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے مشابہت سے بچنا چاہیے۔ یہ بالوں کے سٹائل انگریزوں جیسے نہیں ہونے چاہیے، جس طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک اکثر پیچھے جو ہے نا ان کو کنگھی کیا کرتے تھے، مانگ نکالتے تو بالکل یہ درمیان سے مانگ نکال کے پھر دائیں طرف والے بالوں میں پہلی کنگھی، بائیں طرف والے بالوں میں بعد میں کنگھی۔ پھر 3 قسم کے بال جو ہیں وہ آپ نے رکھے ہیں، ایک کانوں کے درمیان تک اور کانوں کی لو تک اور یہاں کندھوں تک۔ یہ تینوں جو ہیں بال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مفتی صاحب کو جو مضمون ہوتا ہے عادت کی عبادت کیسے بنتی ہے، آج میں سڑک پر بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اتنے انہوں نے بال رکھے ہوئے، پتہ یہی چلتا ہے ان کی عادات و اطوار سے کہ بال انہوں نے اتنے ہی رکھے ہیں۔ اب یہ بال ہیں بھی سنت لیکن سنت کا ارادہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کا ارادہ ہو اتنے بال رکھنا اس کے لیے ویسے عبادت ہے،
بال رکھنے والی عادت سنت کے مطابق کی جائے گی تو یہ عادت بھی عبادت بن جائے گی. تو اس لیے تشبہ سے بچنا چاہیے اور یہ ہر چیز میں مشابہت سے بچنا چاہیے. بالوں کے سٹائل میں داڑھیوں کے سٹائل آج کل بچے بنا رہے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے داڑھی تو شاعر اسلام میں سے ہے اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. لباس جو ہے خاص کر کے اس کے اندر بھی مشابہت سے بچنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں باتیں جو ہے رد کر دی. حضرت عبداللہ ابن زید رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے اس کے ہاتھ کے اندر ناقوس تاکوس باجا ٹائپ کی چیز ہے. اسے کہتے ہیں بھائی یہ مجھے دے دو. کہا کیا کرو گے؟ کہا ہم نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے اس کو بجائیں گے لوگ نماز کے لیے اکٹھا ہو جائیں گے. وہ آگے سے بندہ کہتا ہے یار اس سے بہتر کلمات نہ آپ کو دے دو. کہا وہ دے دو. کہا کہ تم پڑھا کرو اللہ اکبر یہ زبان کے سارے کلمات. تو جو یہ سحری کا وقت ہے تو حضرت عبداللہ ابن زید دوڑتے ہوئے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان کر رہے ہیں. ان کا خواب بھی ختم ہی ہوا ہے. ادھر سے حضرت عمر جو ہے وہ تشریف لے یا رسول اللہ مجھے بھی یہ خواب. کئی صحابہ کو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جو تمہیں جو ہے اذان سکھا رہا تھا. یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دو اور اس کے بعد ان کی ڈیوٹی لگ گئی. تو یہ اذان کی ابتدا یہ بھی پہلی ہجری کے اندر ہوئی. دوسری ہجری کے اہم واقعات تحویل قبلہ. مسلمان جو ہیں جب نماز فرض ہوئی مکے میں تو اس وقت مکے کے اندر ایسی صورت بن سکتی تھی کہ منہ جو ہے چہرہ جو ہے یہ دونوں قبلوں کی طرف ہو جائے. مثلا فرض کر لیں کہ یہاں بیت اللہ ہے اور یہاں بیت المقدس ہے تو یہاں ادھر بندہ کھڑا ہو کے ادھر منہ کرے تو ایک سیٹ میں دونوں آ جاتے ہیں. اب جس وقت مسجد ادھر آئے ہیں مسلمان مدینہ میں اب یہاں یہ صورت نہیں بن سکتی تھی. اب یہاں مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. 16 یا 17 مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اور پسند تھی کہ کاش کہ میرا قبلہ بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ والا قبلہ جو ہے وہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے آپ کی پسند کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے میرا محبوب ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جس قبلے کو آپ پسند کریں. تو یہ تحویل قبلہ یہ بھی اسی وقت ہوئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً زور کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ زور کی نماز جس مسجد میں پڑھی جا رہی ہے بنی سلمہ کا محلہ ہے اس مسجد کے اندر رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں. پرانے لوگ جنہوں نے آج سے تقریباً 40 45 50 سال پہلے حج اور عمرے کیے ہوئے حضرت بھائی اکرام صاحب اپنے پہلے حج کے سفر کی باتیں سنا رہے تھے. بڑی عجیب لگ رہی تھی. آپ کے پاس بھی اگر کوئی یہ سہولت ہو کسی پرانے بندے کی تو اس سے یہ سفر نامہ ضرور سنیں. بڑی دلچسپ بات ہے. تو ہمارے ماموں جان حافظ بشیر احمد صاحب اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کے اندر جس کا اب نام قبلتین ہے میں نے دونوں قبلے دیکھے. اب دونوں قبلے نہیں ہیں. اب وہ ایک دونوں محراب دیکھے. اب ایک ہی محراب ہے لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ نشان سا پڑا ہوا ہے لیکن اب وہاں محراب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کی حالت میں ہی تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. اب یہ تحویل قبلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں میں سے گزر کے دوسری طرف جا رہے ہیں. گویا کہ پہلی صف جماعت کی آخری صف بن گئی اور آخری صف جماعت کی پہلی صف بن گئی. اب جس وقت یہ قبلہ تبدیل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ بھی اسی جگہ مڑ گئے اور صحابہ نے بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا. دوسرے پارے کی ابتدا میں ہے کہ یہود نے پھر بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو جی اس نبی نے تو ہر چیز ہی بدل ڈالی ہے. تو بہرحال تو یہ تحویل قبلہ والا معاملہ یہ بھی 2 ہجری میں پیش آیا. 2 ہجری کے اندر ہی اصحاب صفہ جو دور دراز کے صحابہ کرام تھے اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے پھر ادھر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے. تو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں ایک جگہ جو ہے نا وہ چبوترا بنایا اور چبوترے کو عربی زبان میں صفہ کہتے ہیں. تو یہ اصحاب صفہ وہ ہوتے تھے جو وہیں رہتے تھے اور یہ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے. دور دراز میں ان کے گھر ہوتے. تو اوپر شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صاحبان لگا دیا ان کے جو ہے نا چھاؤں کے لیے، اور یہ سارا دن احادیث سیکھتے اور قرآن مجید سیکھا کرتے۔ انہی کے اندر بڑے بڑے نامور لوگ گزرے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل نام تو ان کا حالت کفر میں ان کا نام تھا عبد الشمس، حالت اسلام میں ان کا نام ہوا عبد الرحمن۔ یہ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اسلام میں تبدیل کیا، لیکن لوگوں کے اندر یہ نام مشہور ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے اندر مشہور کون سا نام ہے؟ ابو ہریرہ۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ میرا نام ابو ہریرہ کیوں؟ مجھے بلی کے بچے کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑا ہی پسند تھا۔ میں جب بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جاتا تو اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، بھیڑ بکریاں چرتی رہتی۔ جب میں واپس آنے لگتا تو بکریوں کا دودھ دھو کے درخت کی ایک کھو تھی، اس کے اندر میں دودھ رکھ کے، وہ بلی کا بچہ بھی رکھ کے، اوپر کو پتھر وغیرہ رکھ کے، تو میں آ جایا کرتا، صبح پھر جا کے نکال کے میں کھیلتا۔ اس کی محبت اور اس سے پیار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے میرا نام ابو ہریرہ رکھا۔ ابو ہریرہ کا معنی، جن کے دلوں میں صحابہ کی دشمنی ہے وہ اس کا معنی کرتے ہیں ابو ہریرہ بلیوں کا باپ۔ یہ یاد رکھیں، ابو ہریرہ کا معنی بلیوں کا باپ نہیں ہے، یہ عربی زبان سے نا واقفیت ہے یا صحابہ کا بغض ہے۔ ابو ہریرہ کا معنی بلی والا۔ اب دوسری طرف آ جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں بغیر کسی چٹائی کے، شاید گھر میں کوئی انبن بن گئی، حضرت علی جو ہے تھوڑا سا ناراض ہو کر مسجد نبوی میں لیٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ٹھوکر لگا کے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب۔ تراب کا معنی مٹی، اب کیا معنی کریں گے کہ مٹی کا باپ کھڑا ہو جائے؟ نہیں، یہاں بھی وہی معنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا مٹی والے کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنے لیے اسی کنیت کو منتخب کر لیا اور اسی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسی مدرسے کے فیض یافتہ ہے۔ صحابہ کرام جو تھے نا مدینے کے، یہ کیا کرتے؟ اپنے باغ کا پہلا پھل جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے یا ان صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کیا کرتے۔ ایک جو رسی لٹکی ہوئی تھی، انگوروں کے خوشے ہوتے وہ بھی آ کر اس کے ساتھ لٹکا دیے جاتے، کھجوروں کے خوشے ہوتے وہ بھی اس رسی کے ساتھ لٹک جاتے، اور یہ لوگ ان کو مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ انصار مدینہ ان کی بڑی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، اس رسی کے ساتھ ایک خوشہ لٹکا ہوا ہے ردی کھجور کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اور فرمایا کہ کاش کہ یہ خوشہ لٹکانے والا اس سے بہتر خوشہ لٹکا دے۔ کیا مطلب کہ یہ لوگ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، تو ان کو جو دینا ہو وہ بھی بہترین دینا چاہیے۔ یہاں اگر وہ بات میں عرض نہ کروں تو شاید میں شکری نہ بن جائے۔ یہ 2000 کے بعد یہاں مدرسے میں کھانا پکانے کا انتظام ہوا، اس سے پہلے مدرسے کے بچے جو ہیں وہ مختلف گھروں سے کھانا لے کے آیا کرتے تھے۔ حافظ قمر زمان صاحب پتہ نہیں تھے ہیں کہ نہیں، وہ تھے، یاد ہے وہ تھا، بہت سارے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا۔ یقین ماننے ان محلوں کی، ان گلیوں کی ایسی خواتین آج بھی مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہمارے یہ بھائی جایا کرتے کھانا لینے کے لیے تو انہیں کرسی پہ بٹھا کے انہیں دودھ دیتی، پھل آیا ہوتا تو وہ دیتی اور کھانا کھلاتی، اور پھر کہتی کہ جاؤ اپنے بھائیوں کے لیے یہ کھانا لے کے مدرسے میں چلے۔ آج کئی پرانے ساتھی آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ جی آج بھی ہمیں وہ اپنی مائیں یاد ہیں، ہماری تعلیم کے اندر ہماری ماؤں کا حصہ ہے جو بیٹوں سے بڑھ کر ہمیں خوراک دیا کرتا۔ تو آج بھی مدارس جہاں بھی موجود ہوں، بچے جو دور دراز سے پڑھنے آتے ہوں ان سے محبت کیا کریں۔ ہمارے ہاں یہ رواج مشہور ہے کہ دینی مدارس کے بچوں سے، یہ نمازی جو ہوتے ہیں ساروں کی بات نہیں، کوئی نمازی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا عجیب مزاج رکھتے ہیں ان بچوں کے بارے، اور ہم طالب علم کے زمانے میں ہم ایسے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم ایسے نمازیوں کو کہتے تھے کہ یہ گزار کی فطرت پر ہے۔ تو دین پڑھنے والے بچوں کے ساتھ محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور بعض اوقات حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات کروں گا
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کبھی کبھار کھانے کو نہیں ملتا. ایک دفعہ ایسا ہوا, واقعہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں ایک دفعہ شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے. اب میں مسجد نبی کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ مانگنے کو تو دل نہیں کر رہا. اچھا حضرت صدیق اکبر نکلیں گے یا حضرت عمر نکلیں گے, جو بھی پہلا نکلے گا نا تو میں ان سے مسئلے کا بہانہ کروں گا, وہ خود ہی میرا چہرہ دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, وہ مجھے دعوت دیں گے, گھر جا کے روٹی کھا لوں گا, کام بن جائے. مانگنا دیکھو عزت نفس. کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر نکلے تو میں ساتھ چل پڑا, حضرت جی ایک مسئلہ ہے وہ پوچھنا ہے. حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کون سا مسئلہ؟ میں نے کہا لیجیے. حضرت نے فرمایا یہ جواب ہے اور آگے. کہتے ہیں میں پھر پیچھے واپس مسجد نبی کے دروازے پر, حضرت عمر نکلتے ہیں. حضرت عمر نکلے, میں نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ چل پڑے, میں بھی چل رہا ہوں. حضرت رکنا بھی چاہتے ہیں, میں پاؤں آگے کرتا ہوں کہ حضرت رکے نہیں, چلیں اور گھر تک یہ سفر چلتا رہے. میں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے. حضرت عمر نے بھی ادھر سے دو ٹوک جواب دیا, انہوں نے کہا اس کا جواب دیجیے. ادھر سے فارغ. فرماتے ہیں پھر میں واپس آیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مسجد نبوی سے, قربان جائیں ایسے استاد پر, صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ان جیسا استاد نہ ہم نے پہلے دیکھا نہ ان سے بات کی. کیسے شاگردوں کے چہروں کو جو ہے پہچان لیا کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. تو آپ نے میرا چہرہ دیکھ کے کہا ہاں تیرے مسئلے کا مجھے پتہ ہے, آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے. پھر وہ آگے دودھ والا پیالہ, اس کا سارا واقعہ اگلے دن مفتی صاحب نے سنایا. تو یہ جو ہے نا اغنیاء صحابہ, مالدار صحابہ, بعض اوقات دو دو تین تین ساتھیوں کو اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے اور انہیں کھانا کھلایا کرتے تھے. غالباً حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لکھا 80 صحابہ کو گھر لے جا کر کھانا کھلایا, ایک ایک کو. تو یہ اصحاب صفہ کا جو قیام ہے یہ بھی 2 ہجری میں, روزہ جو فرض ہوا یہ بھی 2 ہجری میں, اور زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں, صدقہ فطر اور عیدین یہ بھی 2 ہجری. غزوہ ہاں یہ کہہ رہے پہلے وہ جو ہے حضرت سیدنا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح یہ بھی 2 ہجری کے اندر ہو رہا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود جن جن عورتوں کے ساتھ شادی کی ہے کسی عورت سے نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, بلکہ جتنی بھی ازواج سے میں نے نکاح کی ہے وہ سارے میں نے اللہ کی مرضی سے. اور فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو بیٹیوں کے نکاح جن سے کیے ہیں وہ بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے, وہ بھی کس کی مرضی سے کیے ہیں؟ اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا بالغ ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے پیغام نکاح بھیجا. اب عمروں کا تفاوت دیکھیے, حضرت صدیق اکبر کی اور رسول اللہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ صرف 2 سال کا فرق. اور کہاں حضرت صدیق اکبر کی عمر, کہاں حضرت فاطمہ کی عمر. لیکن وہ لوگ اس کو محسوس نہیں کیا کرتے تھے. تو معاملہ شرعی ہے. آج کوئی ایسا کر کے تو دیکھ, سیرت النبی پڑھ رہے ہیں, یہ رشتوں کے لین دین پر ناراضگیاں نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر حضرت عمر نے رشتہ مانگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں حضرات سے کہا, خود مجھے شرم آتی تھی, میں نے ان دونوں سے کہا حضرات شیخین سے, صدیق و فاروق سے, کہ میرے لیے رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا. تو ان دونوں حضرات نے میرا رشتہ مانگا. رشتہ مانگنے کے بعد رسول اللہ نے مثبت جواب دیا اور فرمایا کہ علی سے کہو کہ مہر کا انتظام کرو. علی سے کہو مہر کا انتظام کرو. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب رقم کوئی نہیں ہے مہر کی. حضرت علی المرتضی نے اپنی زرہ جو ہے اس کو پکڑا اور بازار میں فروخت کرنے چلے گئے. بازار میں جب فروخت کرنے گئے ہیں, بھائی زرہ لے لو میں نے بیچنی ہے. تو پیچھے سے حضرت عثمان غنی نے پکڑا اور فرمایا کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا عثمان بھائی پتہ نہیں, میری شادی ہونے لگی ہے. کس سے؟ فرمایا حضرت فاطمہ سے, رسول اللہ کی بیٹی سے. تو یہ میں نے مہر کا انتظام کرنا. کہا کتنی قیمت ہے, کتنے میں لوگ ہیں؟
حضرت عثمان نے فرمایا کتنے میں دو گے؟ یاد ہے حضرت عثمان کا پیشہ کیا تھا؟ تاجر تھے، تاجر، کوئی اور پیشہ نہیں تھا، اور تاجر جانتا ہے کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے۔ اب جو زرہ بنی ہوتی ہے کس سے بنی ہوتی ہے؟ لوہے کی کڑیوں سے بنی، سنگلیوں سے بنی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں علی ایسا کرو اس زرہ کی کڑیاں گنتے جاؤ اور ہر کڑی کے بدلے میں 1 درہم جو ہے وہ مجھ سے لے۔ لوہے کی کڑیاں، اور ادھر میں چاندی کے سکے دیے جا رہے ہیں۔ 480 کڑیاں بنی اور 480 درہم قبضے میں لے لی۔ حضرت علی جانے لگے تو حضرت عثمان نے فرمایا علی بھائی ٹھہرو نا، آپ کی شادی ہے، آپ کی شادی ہے، میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں لے جاؤ، آج کے بعد جہاد تم کرو گے، ثواب عثمان غنی کو ملے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے وہ چیزیں لے لی اور وہ قیمت لے لی اور آ کر جو ہے مار کا بھی انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جو ہے وہ پڑھایا اور حضرت فاطمہ الزہرا کو رخصت کیا۔ تو یہ بھی 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ بدر کی جنگ جو ہے یہ بھی 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اب جنگ کا تو واقعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ ایک تو یہاں یہ بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ۔ غزوہ اور سریہ کا فرق یہ ہے کہ جس لڑائی میں، جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیج دیا کرتے، خود نہیں جایا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ اور جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے بنفس نفیس، اسے کہتے ہیں غزوہ۔ غزوات جو ہیں کل 27 ہوئے ہیں اور سرایا جو ہے یہ 47 یا 56 سرایا ہوئے۔ سریہ کی جمع سرایا، سریہ نہیں بولنا، سریہ یا کے اوپر شد بولنی۔ امام بخاری نے بہرحال وہ 19 لکھے، یہ تفاوت تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جو مہمات تھیں تو بعض نے ان کو بھی شمار کیا اور 27 لکھ دیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 19 غزوات جو ہے وہ لکھ دیے۔ تو اب یہ جو ہے نا قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ملک شام گیا تجارت کے سلسلے میں اور مکے کے ہر گھر میں انویسٹ کیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اس قافلے کو پکڑنا چاہیے، اس قافلے کی جتنا بھی نفع ہونا ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف خرچ کرنا ہے، تو لہذا اس کو پکڑیں۔ اب جس وقت یہ جا رہا تھا اس وقت کو قافلہ نہ پکڑا گیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، لیکن واپسی پر بھی یہ قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا، لیکن ابو سفیان نے آگے خبر بھیج دی ہوئی تھی، تو مکے والے لشکر سمیت جو ہے وہ آ گئے اور بدر کے میدان میں یہ جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ لکھی ہوئی ہے کہ 313 بھی، 314 بھی اور 315 بھی، یہ مختلف جو ہے روایات ہیں۔ تو 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس کل، اور ایک ایک گھوڑے کے اوپر 3 یا ایک سواری کے اوپر 3 بندے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 بندوں کے ساتھ ایک سواری جو ہے آپ کے حصے میں ہے۔ وہ دونوں سے آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم اپنی باریوں کو بھی آپ کو ہبہ کرتے ہیں، ہم اسی میں سعادت سمجھیں گے کہ آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور لگام یا نکیل ہم تھامے ہوئے ہوں، اور اس سواری کی گرد ہمارے اوپر پڑے جس سواری کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں مجھ سے طاقتور نہیں ہو، تم دونوں مجھ سے طاقتور نہیں ہو، اور میں ایسی بات نہیں کہ ثواب میں تم دونوں سے پیچھے ہٹ جاؤں، اس لیے یہ باری ایسے ہی ہوگی، ایک منزل جو ہے ایک بندہ سوار، دوسری منزل پر دوسرا سوار، تیسری پر تیسرا سوار، اور چوتھی منزل پر سواری جو ہے وہ خالی رہے گی تاکہ اس کو بھی آرام جو ہے وہ مل جائے۔ تو مسلمانوں کی تعداد مشہور 300 پہلے میں ہے، اور کفار کے لشکر کی تعداد بعض نے لکھا کہ 1000 اور بعض نے 1300 بھی لکھے ہیں۔ تو ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، 600 زرے ہیں، یعنی دنیا کا جو اس وقت مرجع اسلحہ تھا وہ سارے کا سارا کفار کے پاس ہے، اور ادھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل تھوڑی سی چیزیں۔ اب جس وقت یہ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، ادھر سے مکہ والوں کا لشکر جب راہ آ گیا، تو مدینے سے نکلتے ہوئے چونکہ جنگ کا ارادہ تو تھا نہیں، قافلے کو پکڑنے کا ارادہ تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہ اختیار دیا کہ کوئی آنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ بہت سارے صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے اور رسول اللہ نے سب کو حکم بھی نہیں دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دیکھتے ہیں کہ ہم تو 313 ہیں
اور ادھر سے ایک لشکر جرار آ گیا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا مشورہ ہے؟ صدیق اکبر نے اٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا بھائی مجھے مشورہ دو۔ پھر حضرت عمر اٹھے، انہوں نے مشورہ دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد اٹھے، پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھے مشورہ دو۔ تو اب مدینے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بار بار جو آپ مشورہ طلب کر رہے ہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں نے مشورہ دیا ہے نا، یہ ہمارے ہی جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے، لیکن آپ پھر پوچھتے ہیں مجھے مشورہ دو۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا روح سخن انصار کی طرف ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ یہ مہاجر تو وہی ہیں جو پہلے ہی رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ اب مہاجر سے رائے لینی تھی، کل کو کسی کے ذہن میں شیطان یہ نہ ڈال دے کہ تمہیں تو آ کر مصیبت میں ڈال دے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے کہ بات وہی ہے جو ان حضرات نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حضرت موسیٰ کے صحابہ کی طرح نہیں پائیں گے جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے، ہمارا مقابلہ اس پر ہوگا کہ کون پہلے کودے گا، ہم سارے اس میں آگے بڑھیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ہمارا جو مال لیں گے نا وہ مال پچھلے مال سے زیادہ ہمیں محبوب ہوگا کہ شکر ہے اللہ کے نبی نے ہمارے مال کا یہ حصہ جو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، دل مبارک ٹھنڈا ہوا، تو پھر آپ نے صفوں کی ترتیب دی۔ یہاں وہی مشہور واقعہ ہے، صفوں کی درستگی کے وقت حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے تھوڑا سا آگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کا چوکا لگا کے فرمایا کہ سواد صف کو سیدھا کر۔ حضرت سواد نے اسی موقع پر فرمایا یا رسول اللہ مجھے بڑی درد ہوئی ہے اس کی، میں تو انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے سپہ سالار کے یہ فرائض میں ہوتا ہے سب وسیعتیاں کرنا، لیکن مساوات کے پیکر عدل و انصاف کے علم بردار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد آ کر اپنا جو ہے نا وہ انتقام لے سکتے ہو۔ آپ نے زیرہ کھول لی اور اپنا قمیض مبارک بطن مبارک سے اوپر کیا، اور بطن مبارک جس وقت ننگا ہوا تو حضرت سواد چمٹ گئے اور لپٹ کر پیٹ مبارک کو بوسہ دینے لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سواد یہ کیا کر رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ موت سے پہلے میرا چمڑا میری جلد آپ کی جلد مبارک سے ٹچ کرے اور مس کرے، آج یہ میری خواہش جو ہے یہ پوری ہو گئی۔ اسی غزوے کے اندر ہی حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے رسول اللہ کے لیے ایک جو ہے نا عریش بنایا اور فرمایا یا رسول اللہ اگر جنگ کے اندر فتح ہوگی آپ اس عریش پر رہیں اور نیچے آپ کی سواریاں رہیں، جنگ کے اندر فتح ہوگی تو یہی ہمارا مقصد اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوسری صورت بن جائے یا رسول اللہ آپ سواری پہ سوار ہو کے جلدی جلدی مدینے چلے جائیں۔ آج ہمارے ہاں جو قائدین ہیں سیاسی پارٹیوں کے، ان کا کیا ہے مزاج؟ ان کا مزاج ہے کہ میں اپنے نمبر چنگی طرح بناواں تے دوجاں دے بارے اپنے قائد نوں متنفر کر، یہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی کیا فرماتے یا رسول اللہ وہ جو پیچھے مدینے میں ہیں وہ لوگ جو ہیں ہم سے زیادہ مخلص ہیں، یا رسول اللہ خدا نہ خواستہ شکست کی صورت بنی جب آپ ان کے اندر جائیں گے وہ ہم سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے میرے نبی کی محنت۔ آج اگر کوئی بندہ صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو صحابہ پر انگلی اٹھانا در حقیقت رسول اللہ کی محنت پر انگلی اٹھانا۔ یہ ہے میرے نبی کی تربیت کہ صحابہ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر کوفہ منبر پر کھڑے ہیں مسجد میں اور پوچھتے ہیں لوگوں سے سوال ایھا الناس من اشجع الناس، کوئی لوگوں تمہیں پتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون بندہ ہے؟ لوگوں نے کہا آپ شیر خدا، آپ سب سے بڑھ کر بہادر ہیں۔ فرمایا میں بھی بہادر ہوں لیکن میری بہادری تو وہاں ہوتی تھی جب کوئی للکارتا تھا تو میں تلوار لے کر اس کا کام تمام کرتا تھا۔ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے بھی بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بتائیں۔ فرمانے لگے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عریش بن گیا تھا نا تو اب اس وقت
کفار کی یا دشمنوں کی ساری نگاہ اس پر تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، کسی پر سلار کو قابو کر اور لشکر خود بخود ختم۔ اب جس وقت یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عریش پر پہرا کون دے گا، اب سارے صحابہ خاموش تھے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیں گے وہ اٹھ کر پہرا دے گا۔ فرماتے ہیں سارے خاموش تھے، صدیق اکبر اس وقت اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، اپنے نبی کا پہرا میں۔ فرمایا لوگوں بہادر سب سے زیادہ کون ہے؟ فرمایا صدیق اکبر ہے۔ اور اسی موقع پر حضرت علی نے فرمایا ابو بکر کی بہادری کے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس وقت قریش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، پیٹتے رہے تھے، اور حضرت صدیق اکبر بیت اللہ میں داخل ہو کے فرماتے تھے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، ایسے بندے کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا اور صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی بڑھ کر حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ بہادر اور طاقتور۔ تو یہ بھی اسی غزوہ کے متعلق بات تھی۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا، وہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے لشکر اسلام کو فتح کیا اور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تو مسلمانوں یاد کرو اس وقت، نصرکم اللہ، تمہاری مدد کس نے کی؟ رسول اللہ نے مدد کی، حضرت علی نے مدد کی نا۔ فرمایا نصرکم اللہ، تمہاری مدد کرنے والا، تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ببدر، بدر کے موقع پر تمہاری مدد اللہ نے۔ انتم اذلہ، اللہ کے تعداد میں، اسلحہ میں تم بالکل کمزور تھے۔ اور فرمایا اللہ نے مدد کیسی کی؟ اللہ ویسے بھی مدد کر سکتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول فرمایا، فرشتوں نے آ کر مسلمانوں کی طرف سے وہ جنگ لڑی۔ اسی کو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا نا، آج بھی ہو اگر ایمان ابراہیم پیدا نا، اقبال نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ آج بھی وہ بدر والا ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی فرشتے جو ہیں ہماری مدد کو آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہادری کے قصے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ کافروں کے 70 بندے جو ہے وہ مارے گئے اور 70 بندے جو ہے وہ قیدی ہو گئے، اور ان قیدیوں کو باندھ کر لایا گیا۔ ان قیدیوں میں 2 بندے ایسے تھے جن قیدیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف، اور ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص ہیں جو حضرت زینب کے شوہر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی قیدیوں کو فدیہ دو۔ اب جس وقت یہ خبر مکے میں پہنچی تو حضرت زینب جو رسول اللہ کی بیٹی تھی انہوں نے اپنا ہار جو ہے وہ بھیج دیا کہ یہ ہماری طرف سے فدیہ۔ جس وقت وہ ہار سامنے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری غمگسار بیوی حضرت خدیجہ یاد آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زار و قطار ہونا شروع کر دیا۔ فرمایا صحابہ اکرام سے ہار تو اب آ گیا ہے، یہ میری بیٹی زینب کا ہار ہے اور اس کو یہ والدہ نے تحفے میں دیا تھا، تمہاری اگر رائے یہ ہو تو میں ہار واپس کر دوں، یہ میری بیٹی کا ہار ہے اور یہ میری بیوی کی نشانی ہے۔ صحابہ اکرام بھی انتہائی غمزدہ ہوئے اور صحابہ کی رضامندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو واپس کر دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ ابو العاص جو ہی چلے جاؤ تو میری بیٹی کو جو ہے وہ واپس بھیج دینا ہے۔ ابو العاص نے حضرت زینب کو واپس بھیج دیا۔ پھر ایک جو ہے نا مہم کے اندر گئے تو واپس جس وقت آ رہے تھے تجارتی قافلے میں تو صحابہ اکرام نے اس قافلے کو پکڑ لیا، سارا مال اسباب بھی پکڑ لیا اور حضرت ابو العاص کو بھی جو ہے نا گرفتار کرنے لگے۔ رات کا اندھیرا تھا، یہ بھاگ کے تو حضرت زینب اپنی بیوی کے پاس آ گئی اور سارا قصہ بتایا کہ اس طرح میرا مال مسلمانوں نے لوٹ لیا، میں نے بھاگ کے اپنی جان بچائی۔ تو فجر کی نماز جب کھڑی ہونے لگی، اقامت ہو چکی تھی، اقامت ہو چکی ہے، رسول اللہ نے بھی تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو پیچھے صفوں میں حضرت زینب بولی ایھا الناس، او لوگو میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے، میرا خامد یہاں ہے، میں اس کو پناہ دے چکی ہوں۔ رسول اللہ نے نماز جو ہے پڑھائی، سلام پھیر کے فرمایا لوگو میں نے ایک آواز سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے زینب کی آواز؟ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ سنی۔ فرمایا قسم بخدا مجھے اس بات کا پتہ نہیں،
قسم بخدا یہ حدیث کے الفاظ ہیں سیرت کی کتابوں میں پتہ چلا کہ عالم الغیب کون ہے سیرت قسم بخدا مجھے نہیں ہے پتہ اس سے پہلے اس بات کا کب وہ آئے ہیں کب انہوں نے بتا دیا میں بھی ابھی سن رہا ہوں تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹی نے بنا دی ہے تو ہم نے بھی بنا دی ہے مسلمانوں سے کہا اگر تم جو ہے ابو العاص کا اس نے حالت کفر کے اندر بھی رہ کر میرا کوئی نقصان نہیں کیا اگر بخوشی اور رضا تم چاہو تو میں یہ سامان واپس کر دوں صحابہ نے سامان واپس کیا اور یہ سارا سامان لے کے مکے والوں کو پاس جا کر گن کے سارا ان کو دیا تیرا اتنا نفع تیرا اتنا جب سب کا نفع دے کر کہا کہ اب کسی کا بقایا تو نہیں میرے ذمہ مکے والوں نے کہا نہیں کہنے لگے پھر دعا ہو جاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ سب کے اندر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو دوسرے قیدی جو ہیں حضرت عباس ہیں جو رسول اللہ کے چچا ہیں ان کی جو ہے نا بازو بندھے ہوئے تھے اور یہ ساری رات درد کے اندر کراتے رہے اور اس کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کرتے رہے کہ یہ میرے چچا ایسے ہیں جنہوں نے حالت کفر کے اندر بھی مجھے تکلیف نہیں دی بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر یہ میرے ساتھ تھے تو بہرحال ان کو بھی بعد میں آزاد کر دیا گیا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ٹائم بھی بڑا پورا ہو گیا آخری بات ایک کافر ہے عمیر ابن وہب اس کا بیٹا وہب جو ہے یہ بھی بدر کے قیدیوں میں ہے اب اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی دشمنی ہے اب یہ بیت اللہ کے اندر صفوان کے ساتھ ایک بات کر رہا ہے مشورہ کر رہا ہے کہ یار میرا بیٹا جو ہے قیدی ہو گیا ہے میرے دل کے اندر پہلے محبت ہے دشمنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دشمنی اب میرا بیٹا ادھر ہے کیوں نہ میں اپنا منصوبہ پورا کروں میرا یہ آگ اس وقت ٹھنڈی ہوگی جب میں نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد کو قتل کروں صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیونکہ بیٹا ادھر ہے اب میرے اوپر کسی نے شک نہیں کرنا کہا ٹھیک ہے اگر کر سکتے ہو تو کرو اس نے کہا صفوان سے کہنے لگا یہ عمیر ابن وہب یہ میرے اور تیرے درمیان بات ہے کسی تیسرے بندے کو نہیں بتانی یہ میرا تیرا وعدہ جب میں اپنا کام پورا کر کے آ جاؤں گا پھر بے شک لوگوں کو بتا دوں کہا ٹھیک ہے اب یہ اپنے ارادے سے آیا ہے تلوار اس کے پاس ہے جس وقت مسجد نبی میں پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کیسے آئے ہو کہا جی اپنے بیٹے کی بات کرنے آیا ہوں وہ قیدی ہے نا اس کی رہائش کے سلسلے میں آیا فرمایا جھوٹ کہہ رہے جھوٹ کہہ رہے اس لیے نہیں آیا کہا نہیں جی اس لیے آیا ہوں قیدیوں کے اندر میرا بیٹا ہے جا کے چیک کر لے فرمایا اس بات کا پتہ ہے تم رات صفوان کے ساتھ بیت اللہ میں بیٹھ کر کیا معاہدہ کر کے آئے رات صفوان کے ساتھ بیت اللہ میں بیٹھ کر کیا معاہدہ کر کے آئے یہ بندہ جو ہے اسی وقت کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر صفوان نے کسی کو یہ بات بتائی ہوئی بھی ہو تو مجھ سے پہلے تو مدینے میں کوئی نہیں آ سکتا کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا فرمایا نبأنی العلیم الخبیر یعنی فرمایا کہ میں ہر بات کو جانتا ہوں فرمایا نبأنی العلیم الخبیر مجھے یہ اس اللہ نے بتایا عمیر ابن وہب اسی وقت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تو یہ واقعہ بھی بدر سے متعلق تھا جو آپ کا گوشت گزار کر دیا ٹائم زیادہ ہو گیا معذرت چاہوں گا لیکن یہ واقعات بڑے ضروری تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم